حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی ایک روشن مثال ہے جو ایمان، تقوی، شجاعت اور علم کا مجموعہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تعلق حضرت عمر بن خطاب کے خاندان سے تھا، اور وہ ایک عظیم صحابی اور علم و عمل میں ممتاز شخصیت کے حامل تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور آپ بچپن سے ہی اپنے والدین کے زیر اثر اسلامی تعلیمات کو اپنانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کی سرپرستی میں اسلام کی عظمت کو سمجھا اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں بے شمار جنگوں میں حصہ لیا، اور آپ کا دل ہمیشہ ایمان کی روشنی سے منور رہتا تھا۔ آپ کی زندگی میں سب سے اہم بات آپ کا علم و فہم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے بے شمار حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی اور ان کا نقل و روایت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ نے ہمیشہ سچائی، ایمانداری اور احتیاط سے کام لیا اور کسی بھی معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی عبادت کا بھی ایک خاص مقام تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور نفل عبادات کے ساتھ ساتھ فرض عبادات کی بھی بڑی احتیاط سے پابندی کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا کہ آپ کے قلب میں اللہ کا خوف کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ میرے بعد تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خوفن خدا رکھتے ہیں، میں ہمیشہ اس خوف میں ڈوبا رہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا شمار ان صحابہ کرام میں ہوتا ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف اپنی زندگی میں اپنایا بلکہ اس پر عمل پیرا رہ کر دوسروں کے لیے بھی نمونہ بنے۔ آپ کا تعلق امت کے ہر فرد سے محبت کا تھا، اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اخلاقی اور روحانی لحاظ سے درست راہ پر چلنے کی کوشش کرتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی شجاعت کا بھی ایک الگ ہی مقام تھا۔ آپ نے جنگ احد، جنگ خندق اور دیگر اہم جنگوں میں حصہ لیا اور اپنے والد حضرت عمر کے ساتھ ہمیشہ اسلام کے دفاع میں پیش رہے۔ آپ کی جنگی حکمت عملی اور اللہ کی مدد پر یقین نے آپ کو ہر محاذ پر کامیاب بنایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو آپ کا سادگی اور زہد تھا۔ آپ نے دنیا کے لذیذ اور عیش و عشرت کے سامانوں کو ترک کیا اور ہمیشہ سادہ زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ آپ کا عقیدہ تھا کہ انسان کا اصل مقصد آخرت کی تیاری ہے اور اس کے لیے دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا انتقال 73 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ کی وفات امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم نقصان تھی کیونکہ آپ نے اپنے عمل، علم اور کردار سے امت کو ایک بہترین رہنمائی فراہم کی تھی۔ آپ کی زندگی نہ صرف ایک عظیم صحابی کے طور پر بلکہ ایک بہترین انسان کے طور پر بھی ہمارے لیے ایک قابل تقلید نمونہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایمان، علم، عبادت اور دنیا سے بے رغبت کے ذریعے انسان اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ آپ کی زندگی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اور آپ کے اقدامات سے ہمیں ہمیشہ رہنمائی ملتی رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ان کا عدلیہ کے حوالے سے کردار کا۔ آپ ہمیشہ انصاف اور عدل پر زور دیتے تھے۔ آپ کی عدالت میں آنے والے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور عدلیہ کی تعلیمات پر سختی سے عمل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ آپ کا کہنا تھا کہ جب تک کسی کی غلطی ثابت نہ ہو جائے تب تک اس کے حق میں گواہی نہ دی جائے۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کو ملحوظ رکھا کہ عدلیہ کی کوئی بھی فیصلہ اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک اور قابل ذکر عمل یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ سنا اور ان کا تحفظ کیا۔ آپ کی روایت کردہ حدیثوں کا شمار اہم ترین حدیثوں میں ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی حدیث کو بغیر تحقیق کے نقل نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی حدیثوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی اور آپ کے علم و فہم کو سراہا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی زندگی میں فقہ کے اصولوں اور اسلامی قوانین کی گہری تفہیم حاصل کی۔ آپ کا شمار ان بزرگ صحابہ کرام میں ہوتا ہے جو فقیہ اور دین کے بارے میں انتہائی محتاط اور علم پر مبنی رائے رکھتے تھے۔ آپ کے فتوے ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک رہنمائی کی حیثیت رکھتے تھے اور آپ کے فتوے عام طور پر لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا تعلق ایک ایسے وقت سے تھا جب اسلامی ریاست بڑی تیزی سے پھیل رہی تھی اور اس میں کئی قسم کی مشکلات اور چیلنجز تھے۔
उन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने हमेशा इल्म और हिकमत का रास्ता अपनाया। आपकी ज़िंदगी में एक अहम पहलू ये था कि आप हमेशा दुनिया की ऐश और आराम से दूर रहकर आखिरत की फलाह के लिए काम करते थे। आपकी ये सादगी और ज़ुहद आज भी मुसलमानों के लिए एक मिसाली नमूना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि हमें अपने दीन पर साबित कदम रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा को हर चीज़ पर फ़ौक़ियत देनी चाहिए और हर काम में अल्लाह की हिदायत के मुताबिक चलना चाहिए। आपकी सादगी, इबादत, इल्म और हिकमत पर अमल करते हुए हमें अपनी ज़िंदगियों को बेहतर और अल्लाह के करीब तर बनाना चाहिए। आपकी वफ़ात के बाद भी आपकी तालीमात और आपके इरशादात मुसलमानों के लिए एक मशाल राह बने रहे। आपकी ज़िंदगी का हर पहलू एक सबक है और हर मुसलमान के लिए एक कीमती हिदायत का ज़रिया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी में जो इख़्लाक़ी और रूहानी बुलंदियाँ थीं, वो हमें हमेशा याद रहेगी और हम उन्हें अपनी ज़िंदगियों में अपनाने की कोशिश करते रहेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी की ये कहानी एक अजीम इंसान की कहानी है, जो न सिर्फ अपने वक्त के अहम तरीन शख्सियत थे, बल्कि एक ऐसा नमूना थे जो आज भी मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा है। अल्लाह ताला हमें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक दे और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की हिम्मत दे। आमीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी में एक और पहलू जो काबिल ज़िक्र है, वो आपका अपने वालिद हज़रत उमर बिन ख़िताब से बेपनाह महब्बत और अक़ीदत का इजहार था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हमेशा अपने वालिद की रहनुमाई को अपने लिए एक नेमत समझते और उनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की पूरी कोशिश करते। हज़रत उमर की खिलाफत के दौरान आपने न सिर्फ वालिद की रहनुमाई में अहम मशवरे दिए, बल्कि अपने अमल से भी ये साबित किया कि वो अपने वालिद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। एक मशहूर वाक़या है जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद हज़रत उमर बिन ख़िताब से एक बार सवाल किया कि आपने इतनी बड़ी हुकूमत के बावजूद दुनिया की लज्जतों से किनारा क्यों कर लिया? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मैं दुनिया को इसलिए तर्क करता हूँ ताकि मेरी आखिरत की फलाह हो और मेरी कोशिश हमेशा अल्लाह की रज़ा के हुसूल में हो। इस जवाब को सुनकर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद की इस हिकमत को दिल और जान से समझा और अपनी ज़िंदगी में इसको अपनाने की पूरी कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की एक और ख़ुसूसियत आपका अपने भाइयों और दोस्तों के साथ हसन सलूक का। आप हमेशा दूसरों के साथ नरम दिली, महब्बत और एहतराम से पेश आते थे। आपका कहना था कि जो शख्स अपने भाइयों के साथ हसन सलूक नहीं करता, वो अपनी ज़िंदगी में सुकून और खुशी का एहसास नहीं कर सकता। आपने अपनी ज़िंदगी में इस बात को अमली तौर पर साबित किया और लोगों के साथ हमेशा अच्छे सलूक को अपना शियार बनाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी में एक और अहम पहलू उनकी सफ़र करने की आदत थी। आप हमेशा इल्म हासिल करने और दीन की अहम बातों को समझने के लिए सफ़र किया करते थे। आपने बहुत से सहाबा कराम से हदीसें सुनी और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर अल्लाह के दीन की तबलीग़ की। इस दौरान आपने लोगों को इल्म सिखाने, दीन के बारे में आगाही देने और उन्हें अल्लाह की हिदायत की तरफ माइल करने के लिए सख्त मेहनत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की वफ़ात के बाद भी उनकी तालीमात ने मुसलमानों के दिलों में एक असर छोड़ा। आपके ज़रिए नक़ल की गई हदीसों को बाद में बहुत से उलमा और फ़क़ीह हज़रात ने अपने कामों में शामिल किया और उनकी हदीसों से दीन का इल्म हासिल करने वालों की तादाद में इजाफ़ा हुआ। आपका किरदार और आपकी ज़िंदगी का पैगाम नस्लों तक पहुँचा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी के सबसे अहम पहलुओं में से एक ये था कि आपने हमेशा हर काम में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दिम रखा। चाहे वो आपकी इबादत हो, आपका इल्म हो, आपका रोज़मर्रा का सलूक, सब कुछ अल्लाह की रज़ा के मुताबिक था। आपकी ज़िंदगी में कोई भी फ़रेब या झूठ नहीं था और आपने हमेशा सच्चाई और ईमानदारी का साथ दिया। एक दिन हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर को एक शख्स ने पूछा कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दर्स क्या है? तो आपने जवाब दिया, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में हर वक्त अल्लाह के सामने जग कर ज़िंदगी गुजारे, इसकी रज़ा के लिए जीते और आखिरत की फलाह को दुनिया की कामयाबी से ज़्यादा अहम समझे। आपकी ये बात आज भी मुसलमानों के लिए एक कीमती नसीहत है कि दुनिया की फ़ानी लज्जतों से कहीं बढ़कर आखिरत की कामयाबी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में 73 हिजरी में हुआ। आपकी वफ़ात से उम्मत मुस्लिमा एक अजीम आलम, फ़क़ीह और दाई से महरूम हो गई। आपकी कब्र आज भी मदीना में ज़ियारतगाह बन चुकी है और वहाँ पर जाने वाले मुसलमान आपकी सीरत से रहनुमाई हासिल करते हैं।
حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی نہ صرف ان کے زمانے کے مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کی بلکہ ان کی سیرت نے ہر دور کے مسلمانوں کو صحیح راہ پر چلنے کی ترغیب دی۔ آپ کی زندگی کی تعلیمات میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنی چاہیے اور دین کے اصولوں پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ علم اور عمل کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو آپ کا اسلامی احکام اور فقہ کے بارے میں گہرا علم تھا۔ آپ نے اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسلامی فقہ اور شریعت کے تمام اہم اصول سیکھے تھے۔ آپ کا کہنا تھا کہ علم کا طلب فرض ہے اور اسے صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی فلاح کے لیے حاصل کرنا چاہیے۔ آپ نے اپنے علم کو کبھی بھی کسی بھی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان علم کو بانٹ کر انہیں دین کے اصولوں پر چلنے کی رہنمائی فراہم کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی فقہ کے بارے میں گہری بصیرت نے انہیں امت مسلمہ میں ایک بڑے فقیہ کی حیثیت عطا کی۔ آپ کا فقہی موقف ہمیشہ اعتدال پسندی پر مبنی تھا۔ آپ نے کبھی بھی شدت پسندی تنگ نظری کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ ہمیشہ متوازن اور معتدل آرا دی۔ آپ نے اپنی زندگی کے دوران بے شمار مسائل کے بارے میں فتوے دیے جن میں سے بہت سے فتوے آج بھی اسلامی فقہ کی کتب میں شامل ہیں اور امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو آپ کی جہاد میں شرکت تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بلکہ جنگوں میں بھی بے شمار قربانیاں دیں۔ آپ نے جنگ احد، جنگ خندق اور جنگ یرموک جیسے اہم مارکوں میں حصہ لیا اور اسلام کے دفاع میں ہمیشہ پیش رہے۔ آپ کی جنگوں میں شجاعت اور ثابت قدمی نے آپ کو ایک عظیم جنگجو کی حیثیت دے دی تھی۔ آپ کی جنگی حکمت عملی اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ آپ کی کامیابی کا راز رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت کا ایک اور پہلو آپ کا زہد اور دنیا سے بے رغبت تھا۔ آپ ہمیشہ دنیا کی لذتوں اور عیش و آرام سے دور رہنے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ کا ایمان تھا کہ دنیا ایک عارضی جگہ ہے اور اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی دنیا کی کامیابیوں کو آخرت کے مقابلے میں مقدم نہیں رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی زندگی میں سادگی اور زہد کا عنصر غالب تھا اور آپ نے ہمیشہ اس بات کو ثابت کیا کہ دنیا کی عیش و عشرت انسان کے اصل مقصد سے منحرف کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات کے بعد آپ کی تعلیمات اور آپ کے فتوے ہمیشہ لوگوں کے لیے ایک قیمتی اثاثہ بنے رہے۔ آپ کے ذریعے نقل کی گئی حدیثیں اور آپ کے فقہی اصول آج بھی امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ آپ کی سیرت میں ہر مسلمان کے لیے ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دین کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، سچائی، ایمانداری اور عدل کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور دنیا کی فانی لذتوں کو آخرت کی فلاح کے لیے قربان کرنا چاہیے۔ آپ کی زندگی کا یہ پیغام ہمیشہ ہمیں یاد دلانے کے لیے کافی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے، اس کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور دین کی تعلیمات پر پوری طرح عمل کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت نے نہ صرف اپنے زمانے کے مسلمانوں کو بلکہ آنے والی نسلوں کو بھی ایک مضبوط رہنمائی فراہم کی، جو آج بھی ان کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا انتقال ایک غمگین دن تھا، لیکن آپ کی زندگی کے نقوش آج بھی امت مسلمہ کے دلوں میں زندہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا شمار ان عظیم شخصیات میں ہوتا ہے جنہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی اور اس کے ذریعے انسانوں کو اللہ کی ہدایت کی طرف رہنمائی دی۔ آج بھی ہم ان کی سیرت کو اپنا کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی آخرت کی کامیابی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو آپ کی سادگی اور بے لوث خدمت تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی نوع کی عیش و آرام کی کوشش نہیں کی۔ آپ کا دل ہمیشہ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کے لیے نرم تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اکثر اوقات اپنے مال کا زیادہ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اپنے آپ کو دنیا کے فریب سے بچا کر آخرت کی تیاری میں مشغول رہنے کی کوشش کی۔ آپ کا یہ اصول تھا کہ اگر دنیا کے مال سے دل لگاؤ بڑھ جائے تو انسان اپنی آخرت کی کامیابی سے غافل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے دوستوں سے کہا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو دنیا کی محبت سے دور رہتا ہے اور آخرت کی فلاح کے لیے کوشش کرتا ہے۔
आपकी ज़िंदगी का ये पैगाम आज भी मुसलमानों के लिए एक सबक है कि दुनिया की हकीकत आर्जी है और इसकी महब्बत इंसान को अल्लाह की रज़ा से गाफिल कर देती है। आपने दुनिया की लज्जतों को हमेशा कम अज़ कम रखा और अपने माल और दौलत को आखिरत की फलाह के लिए इस्तेमाल किया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर के अमल और तालीमात का असर सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों पर भी था। आपकी सच्चाई, ईमानदारी और इंसानियत की खिदमत का तरीका ऐसा था कि गैर मुस्लिम भी आपकी शख्सियत से मुतासिर हैकर इस्लाम की तरफ राग़िब हुए। आपने कभी भी किसी के साथ गैर मुसावात नाइंसाफ़ी नहीं की बल्कि हर इंसान के साथ बराबरी की बुनियाद पर सलूक किया। आपका ये सलूक और आला अखलाक आज भी दुनिया भर में मुसलमानों के लिए एक रोशन मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत में सबसे नुमाया खुसूसियत आपका अपनी इबादत के हवाले से एहतियाती रवैया था। आपने हमेशा अपने तमाम अमाल में बेहतरीन का इंतखाब किया और नफल इबादत को फ़र्ज़ इबादत के बराबर अहमियत दी। आपने नफल रोज़े रखे, रातों को तवील क़याम किया और हमेशा अल्लाह की रज़ा की तलाश में अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की। इस हवाले से एक मशहूर वाक़या है कि जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर से एक शख्स ने सवाल किया कि आप हमेशा इतनी इबादत क्यों करते हैं, तो आपने जवाब दिया, मैं अल्लाह से डरता हूँ कि कहीं मेरे अमाल में कोई कमी ना रह जाए और मुझे आखिरत में इसका हिसाब ना देना पड़े। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी की एक और ख़ास बात ये थी कि आपने कभी भी दुनिया की फ़ानी खुशियों को अपनी ज़िंदगी का मकसद नहीं बनाया। आपका कहना था कि दुनिया का माल, शोहरत और ऐशो आराम इंसान को सिर्फ चंद लम्हों की लज्जतें फराहम करते हैं, लेकिन उनकी हकीकत में कोई पायदारी नहीं होती। आपने इस बात को हमेशा अपने अमल से साबित किया और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की रज़ा के हुसूल की कोशिश में गुजारा। आपकी सीरत पर अमल करने का मतलब यह है कि इंसान अपने तमाम अमाल में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दिम रखे, दुनिया की फ़ानी लज्जतों से बेरग़बत इख्तियार करे और अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए अपनी तमाम तर तवानाया वक्फ़ करे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी एक अजीम दर्स है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में अपने असल मकसद को समझना चाहिए, जो कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना और आखिरत की फलाह है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की वफ़ात के बाद आपकी यादें हमेशा मुसलमानों के दिलों में ज़िंदा रहे। आपकी कब्र मदीना में वाक़ है, जहाँ लाखों मुसलमान हर साल ज़ियारत के लिए जाते हैं। वहाँ पर पहुँचकर लोग आपकी सीरत और किरदार को याद करते हैं और अपनी ज़िंदगियों में उनके उसूलों को अपनाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि ईमान और अमल का तवाज़ुन ज़रूरी है और ये कि हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहिए ताकि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। आपका किरदार एक बेनज़ीर नमूना है जो हमें सच्चाई, अदल, इबादत और दुनिया से बेरग़बत की तरफ रहनुमाई फराहम करता है। आपकी सीरत आज भी हमें ये सबक देती है कि अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारना ही हकीकी कामयाबी है और इंसान को अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके आखिरत की फलाह की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की ज़िंदगी में इस बात का भरपूर नमूना मौजूद है कि एक मुसलमान के लिए सबसे अहम चीज़ अल्लाह का क़ुर्ब और इसकी रज़ा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत का एक और अहम पहलू आपका इल्म का शौक़ और इसे दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की। आपने हमेशा इल्म को अपने दिल और दिमाग में महफूज किया और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाने के लिए अपनी ज़िंदगी भर मेहनत की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का इल्म सिर्फ हदीस तक महदूद नहीं था, बल्कि आपने फ़क़ीह और इस्लामी अहकाम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर भी गहराई से गौर किया था। आपके फ़तवे और राय मुसलमानों के लिए एक अहम माख़ज़ बन गए और इसके साथ साथ आपकी हदीसों ने इस वक्त और आज तक मुसलमानों की रहनुमाई की। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की एक और अहम खुसूसियत आपका अपनी इबादत में गैर मामूली इन्हिमाक का। आपने नफल इबादत और तहज्जुद की नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया था और दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ रहना आपकी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा था। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की सीरत से हमें ये सबक मिलता है कि इबादत में दिल जमई और खुलूस से काम लेना चाहिए। आपने हमेशा अपने अमाल में अल्लाह की रज़ा को मुक़द्दिम रखा और अपने नफ़स को दुनियावी ख्वाहिशात से बचाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने दीन इस्लाम के इल्म को फैलाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया और आपकी हदीसों का ज़ख़ीरा उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत कीमती है। आपकी ज़िंदगी में एक और अहम बात ये थी कि आपने किसी भी किस्म के फितनों और इख्तिलाफ़ात से बचने की कोशिश की। आप हमेशा इत्तेहाद और भाईचारे की बात करते थे और उम्मत मुस्लिमा के दरमियान सुलह और आश्ती की अहमियत पर जोर देते थे।
آپ کا یہ کردار ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور بھائی چارہ ہونا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کے ایک اور اہم پہلو کا تعلق آپ کے سیاسی اور حکومتی معاملات سے تھا۔ آپ نے ہمیشہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور خلافت کے دور میں اہم مشورے دیے۔ آپ نے کبھی بھی ظلم اور جبر کو پسند نہیں کیا اور ہمیشہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیاست میں عدل و انصاف کی بنیاد کی اور آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ظلم و ناانصافی نہیں کی۔ آپ نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ایک مسلمان حکمران رہنما کو ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہنا چاہیے اور عوام کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت میں ہمیں دنیا کی فانی خوشیوں سے بے رغبت اور آخرت کی فلاح کے لیے کوشش کرنے کا درس ملتا ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ دنیا کے مال و دولت کو جمع کرنا محض وقتی خوشی کا سبب ہے، جبکہ آخرت کی فلاح اور اللہ کا قرب ہی انسان کی اصل کامیابی ہے۔ آپ نے دنیا سے بے رغبت اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو راستہ اپنایا، وہ آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مشعل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے اور دنیا کی عارضی خوشیوں سے بے رغبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کا کردار اور آپ کی سیرت آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل اور آپ کی زندگی کا پیغام ہمیشہ مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی وفات کے بعد بھی آپ کی تعلیمات اور آپ کا اثر امت مسلمہ میں باقی رہا۔ آپ کی قبر آج بھی مدینہ منورہ میں موجود ہے اور وہاں آنے والے مسلمان آپ کی سیرت کو یاد کرتے ہیں اور آپ کی زندگی سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ دین کی اصل حقیقت کو سمجھنا، اللہ کی رضا کی کوشش کرنا اور اپنی زندگی میں علم، عبادت اور خدمت کو مقدم رکھنا ہی انسان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کا ایک اور اہم پہلو آپ کا کردار تھا، جب آپ کو مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ نے ہر مرحلے پر اللہ کی رضا کو مقدم رکھا، چاہے وہ ایک عالم کی حیثیت سے لوگوں کو علم سکھانے کا موقع ہو، جنگوں میں اسلام کا دفاع کرنے کا وقت ہو۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بھی قسم کے دباؤ فتنہ کے سامنے سر نہیں جھکایا اور ہمیشہ سچائی اور راستہ بازی کو اپنایا۔ آپ کی شخصیت میں پختگی اور ثابت قدمی کا ایک عظیم نمونہ اس وقت نظر آتا ہے جب آپ کو اپنے والد حضرت عمر بن خطاب کی شہادت کے بعد مشکل حالات کا سامنا تھا۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے والد کی طرح سختی کے بجائے نرم دلی کا رویہ اپنانا شروع کیا۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ زیادہ تواضع اور حسن سلوک سے پیش آنا شروع کیا اور اپنے آپ کو خلافت کے معاملات سے دور رکھنے کی کوشش کی، تاکہ کوئی بھی مسئلہ الفات ہے تو وہ پوری امت کے مفاد میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی میں ایک اور اہم پہلو آپ کا دین کے اصولوں کے ساتھ گہرا تعلق تھا۔ آپ نے ہمیشہ شریعت کی مکمل پیروی کی اور اس کے مطابق اپنے معاملات طے کیے۔ آپ کا کہنا تھا، ہمیں ہر صورت میں اللہ کے راستے پر چلنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی قسم کے سمجھوتے کو گوارا نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کے قانون اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ بھی ماننا تھا کہ انسان کو اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو دنیاوی خواہشات اور فریب میں مبتلا کر کے آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ آپ کی نظر میں ایمان کی مضبوطی اور عبادات میں خشوع و خضوع ہی انسان کی روح کی اصل غذا کی۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی عبادت کی اور اس کی رضا کی تلاش میں خود کو مصروف رکھا، تاکہ کوئی بھی دنیاوی لذت خواہش اس کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت کے ایک اور پہلو میں آپ کا فرض شناسی اور ذمہ داریوں کا ادراک شامل ہے۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ذمہ داریوں سے منہ نہیں موڑا اور ہمیشہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، چاہے وہ جا و حشمت کی زندگی ہو یا کٹھن حالات میں دینی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ہر جگہ اپنے فرائض کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ آپ کا کردار اور آپ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کی زندگی میں جو سب سے نمایاں خصوصیت تھی وہ آپ کا تقوی اور خشیت الہی تھا۔ آپ کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا۔
آپ کی زندگی میں جو کچھ بھی اچھا تھا وہ صرف اور صرف اللہ کے فضل اور اس کی ہدایت سے تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی عبادت، علم اور کردار نے امت مسلمہ کو ایک واضح راہ دکھائی، اور آپ کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کا اثر مدینہ اور دیگر علاقوں میں باقی رہا۔ آپ کی قبر آج بھی مدینہ منورہ میں زیارت گاہ کے طور پر معروف ہے، جہاں لاکھوں مسلمان جاتے ہیں اور آپ کی سیرت اور کردار سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی زندگی کے اسباق ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں اپنے تمام اعمال میں سچائی، عدل اور خشوع کے ساتھ رہنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی سیرت کا پیغام آج بھی زندہ ہے۔ آپ نے دنیا کو یہ سکھایا کہ حقیقی کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے، اور دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے آخرت کی کامیابی کی جستجو کرنا چاہیے۔ آپ کا کردار، عبادات، علم اور خدمت کا جذبہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ